اور آج جن آیات بینات کی میں نے تلاوت کی اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات اور اس کے علاوہ تقریباً 750 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بارہا مرتبہ نماز پر زور دیا، نماز کی اہمیت کو بیان کیا، نماز کی فضیلت کو بیان کیا، اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے آج اپنے خطبے کے اندر تلاوت کیا، الصلاۃ عماد الدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بے شمار ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا خیال کرو کہ یہ نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچا لیتی ہے عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے اور ناجائز قسم کے امور سے۔ اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی سے بچانے والی چیز بھی نماز ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اسی طرح نماز ہتھیار ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔ اور آج وقت ایسا ہے، ماہ و سال ایسے ہیں، آج کا مسلمان ایسا ہے کہ جس نے نماز کی اہمیت کو بھلا دیا، نماز کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا، زندگی بیت چکی ہے لیکن نماز کے ابھی تک قریب نہیں گئے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو مسلمان کے گھر میں تھے، زندگی گزاری تو مسلمان کے گھر میں، اور جب موت آئی تو مسلمان کے گھر سے موت اس کی ہوئی، اس کا جنازہ نکلا، اس کی چارپائی نکلی، اور جس کا جنازہ بھی مسلمانوں نے پڑھا، مسلمانوں نے اسے اٹھا کر سنت کے مطابق زمین میں قبر کے اندر دفن کیا، مسلمانوں نے اس پر دعائیں پڑھی، لیکن ہائے افسوس کہ اس شخص پر کہ جس نے اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک نماز کے قریب نہیں گیا، نماز سیکھی ہی نہیں۔ 10-12 سال کی عمر سے بلوغت سے جو نماز فرض ہوئی تو نماز سیکھنے کے قریب نہ گئے۔ اگر بچپن میں کسی نے والدین نے زور دے کر مسجد میں بھیج دیا تو چند دن نماز کے چند کلمات سیکھ لیے اور جلد ہی ان کو بھلا بھی دیا۔ نماز کے مسائل کو آج نہیں سیکھا، نماز کی اہمیت کا ہمیں علم نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا ہمیں علم نہیں ہے، نماز کے مسائل سے ہم بے خبر ہیں۔ اور تو رہا یہ نماز، ہمیں غسل کے فرائض سے ہم ناواقف رہے، وضو کے فرائض اور طریقے سے ہم ناواقف رہے، یہاں تک ظلم پہ ظلم یہ ہوا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر،
مسلمان کے گھر سے اس کی چارپائی نکلی، ساری زندگی وہ اپنا کلمہ ہی سیدھا نہ کر سکا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی اس آیت مبارکہ کے مطابق احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور احکم الحاکمین ذات ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جو الصمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ یہ اس ذات کا فرمان ہے، اس ذات کا حکم ہے کہ الصلاۃ، نماز پڑھ لے، اے میرے بندے نماز پڑھ لے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال کا یہ حکم ایسا عظیم حکم ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب بن کر تشریف لائے، اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو نماز کا تحفہ دیا، اور پھر آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب ذوالجلال نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ نماز کیسی عبادت ہے کہ دو جہاں کے بادشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آسمانوں کی سیر کرتے ہیں تو فرمان عالی شان ہے کہ میں نے آسمان پر، جب میں پہنچا پہلے آسمان پر، تو کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ دوسرے آسمان کی سیر کی تو دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچا تو اللہ کے فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ چوتھے آسمان پر پہنچا تو فرشتے تسبیحات میں مصروف ہیں۔ پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی اور دل کو لگی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کر دی، دعا کر دی، التجا کر دی، اے اللہ کے عالم، اے میرے پروردگار ذات، اے احکم الحاکمین ذات، آج تو نے مجھ محمد پر جو احسان عظیم کیا کہ مجھ محمد کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کروائی ہے، میں محمد آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے تیری مخلوقات میں سے فرشتوں کو عجیب حالت میں دیکھتا ہوں، اور یہ فرشتوں کی ادا مجھ محمد کو بہت محبوب لگی، مجھ محمد کو بہت پسند آئی ہے۔ اے باری تعالی، میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ یہ عبادت میری امت کو نصیب ہو جائے، یہ عبادت میری امت کو مل جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع اور سجود کی حالت میں، اور کچھ فرشتے تشہد کی حالت میں، اور بعض فرشتے تیری تسبیحات، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، یہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے، اس عبادت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے۔ اے باری تعالیٰ، میری امت پر کرم فرما، میری امت پر احسان عظیم فرما کہ میری امت کو ایک ایسی عبادت عطا کر دے کہ جس عبادت میں قیام بھی ہو، جس عبادت میں رکوع بھی ہو، کہ اسی عبادت میں سجدہ بھی ہو، اسی عبادت میں قاعدہ بھی ہو، تشہد بھی ہو، اسی عبادت میں تیری حمد و ثنا بھی ہو، اس عبادت میں تیری کبریائی بھی ہو، اس عبادت میں تیری تعریف بھی ہو، اس عبادت میں تیرا ذکر، تیری تسبیحات بھی ہوں۔ اے باری تعالیٰ، میری امت کو ایسی عبادت عطا کر دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے
اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اوپر اور مقام رفرف سے آگے اپنا جب محبوب مقام عطا کیا، اپنا قرب نصیب کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب تیری دعا ہے اور میں خدا اس کو قبول کرتا ہوں، یہ لے تحفہ تیری امت کے لیے نماز کا عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر بلا کر یہ عظیم تحفہ اپنے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر پروردگار عالم نے جب عبادت اپنی عطا کی تو اس کا طریقہ بھی سکھلایا، اپنے پاک محمد کو عبادات کا نچوڑ بنا کر اور عبادات سکھلا کر، تمام طریقے بتلا کر اور سکھلا کر اس روئے زمین پر میرے اور آپ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ بتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کو جب نماز عطا کی ہے تو نماز کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اے میرا پاک محمد تو زمین پہ جا رہا ہے، تو انسانیت پر رحمت للعالمین بن کے جا رہا ہے، اے میرے محبوب تو نے زمین پہ جا کر انسانیت پر جو محنت کرنی ہے، انسانیت کو جو میری طرف بلانا ہے، میری عبادت پہ لگانا ہے، اے محمد تیرے کاموں میں ایک یہ کام بھی ہے کہ جا کر انسانوں کو بتا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، جا کے انسانوں کو بتا کہ قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، اور ان ارکان کے اندر کیا پڑھنا ہے، اللہ کی کون سی تسبیحات ہیں کہ جو ان ارکان کے اندر جن کو پورا کرنا ہے۔ اے میرے محمد تو زمین پہ جا کر میرے بندوں کو میرے ساتھ جو رابطہ کروائے گا اس کا طریقہ بھی بتلانا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتلایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے طریقہ سیکھا ہے، اور میرا پاک پیغمبر جب اس روئے زمین سے رخصت ہوئے، اللہ کے مہمان ہوئے، آپ کا وصال انتقال پر ملال لازوال و باکمال ہو گیا، تو حضرات صحابہ کرام جو اپنے پاک محمد کی محنت میں لگے ہوئے تھے، ابھی مسلمان اور اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب صحابہ کرام نئے آنے والے مسلمانوں پر جب محنت کرتے ہیں تو بتلاتے ہیں اے میرے بھائی تو نے کلمہ پڑھا ہے، اب نماز تجھ پر اس طرح فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، اپنے شاگردوں میں ہیں، نئے مسلمانوں میں ہیں، تو فرمانے لگے کیا میں تمہیں اپنے محبوب نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ یہ نماز میرے پاک پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ نماز 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے دل کا چین تھا، سرور تھا۔ جب تک صحابہ نماز نہ پڑھ لیتے بے چین بے قرار رہتے، اور آج 1450 سال کا صرف زمانہ گزرا، وقت ایسا آ گیا، لوگ ایسے آ گئے کہ پڑھتے کلمہ ہیں اور نماز کی خبر بھی نہیں ہے۔ آج ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، آج سارے انسان بے چین ہیں، آج سارے انسان بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہم وجہ دیکھتے ہیں تو صرف ایک کہ ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے پروردگار کی بندگی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بندے تو بہت نظر آتے ہیں، بندگی کرنے والے بہت کم ہیں۔ جس طرح انسان تو بہت ہیں اور انسانیت والے انسان بہت کم ہیں، دیکھنے کو انسان نظر آتا ہے اور اس کے اعمال اور اس کے طور طریقے اور اس کے کام کو دیکھو تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی طرح بندے تو بہت ہیں، بندگی والے بہت کم ہیں۔ اللہ سے درخواست ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بندگی والا بندہ بنا دے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بندہ وہ ہے جس نے بندگی کی ہے، اور جو بندگی کرتا نہیں، فرمایا کہ وہ بندہ نہیں، وہ سراسر گندا ہے۔ اسے بندہ کہنا بھی بندے کی توہین ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت
کہ جو ہمارے پروردگار اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ اور آج ہماری پریشانیوں کا حل بھی اسی نماز میں ہے۔ ہمارے استاد محترم ابھی چند دن پہلے فرما رہے تھے، فرمایا کہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری مشکلات کا حل صلاۃ الحاجات ہے۔ وہ ہم آج شروع کر دیں، آج سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں ختم۔ اگر 10 سال کے بعد کریں گے تو جب ختم ہوں گی، آج نہیں۔ تو آج ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشانی میں تو وہ نماز ہی کے قریب جاتے ہیں، وہ نماز ہی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری ساری رات مصلوں پہ نظر آتے ہیں، ساری ساری رات سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نماز میں یوں مشغول ہوتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پوری پوری رات قیام میں گزر جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایک رکعت میں 6 ساڑھے 6 پارے تلاوت کر جاتی ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں ختم ہو جاتی ہیں، فاطمہ بنت محمد کی نماز ختم نہیں ہوتی۔ آج یہ امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آج یہ نماز سے اتنا دور ہے کہ میرا پاک محمد اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جتنا نماز کے قریب تھے، آج مسلمان اتنا دور ہے نماز سے۔ اور آج ہم نے نماز کو، جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں انہیں بھی خبر نہیں کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیسا ہوتا ہے، تشہد کیسا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی ثنا کیسے بیان کی جاتی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھا، اول نماز سیکھی ہی نہیں۔ جب نماز سیکھنے کا زمانہ تھا، وقت تھا، جب ہمیں اپنی مشغولات، اپنی مشغولیات سے، اپنی مصروفیات سے وہ فرصت نہیں تھی۔ آج جب فرصت ملی ہے تو زبان پہ کلمات جاری نہیں ہوتے۔ تو آج ہم نماز سے بہت دور ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز کے قریب کر دے۔ آج ہمارے ہاں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی اس لیے ہے کہ ہماری معیشت صحیح نہیں، ہماری معیشت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، وہ درست سمت کی طرف نہیں جا رہی۔ ہماری پریشانی یہ ہے، جبکہ حقیقت میں پریشانی کی بنیاد، بے چینی کی بنیاد اور مشکلات کی بنیاد وہ نماز سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمانے کے اندر جو فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا کہ 5 چیزیں دین کے لیے بنیاد ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی۔ اور فرمایا کہ نماز، پھر مثال دی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان 5 ستونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے مثال دی ہے دین کی، اور فرمایا کہ نماز خیمے کا درمیان والا ستون ہے۔ چاروں ستون اگر قائم رہ جائیں، درمیان کے ستون اگر گر جائے تو وہ خیمہ نہیں رہتا، وہ منہدم اور وہ گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ نماز کی یہی حالت ہے دین کے اندر، نماز کی یہی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان وہ تو نمازی تھے ہی، منافقین بھی نمازی تھے۔ منافقین وہ ہیں کہ جن کا اندر کافر ہے اور ان کا ظاہر مومن ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں کفر رکھتے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا ہے۔ اور وہ منافقین بھی نمازی تھے۔
آج مسلمان بھی نمازی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، اور آج مسلمان کو ہمت نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ جائے اور پھر ہم جو ہے اپنی پریشانیوں کو بیان کریں، اپنی مشکلات کو لے کے بیٹھ جائے، جب ہماری بنیاد ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نماز کو بنیاد قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، ستون ہے اور بنیادی ستون ہے۔ اور نماز کی اہمیت پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات بیان کیے، احادیث کے اندر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر 750 آیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، منافق کا جنازہ تھا، جو نمازی بھی تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن دل میں کفر رکھتا تھا۔ اس منافق کے جنازے پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، واقف ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ جنازہ تو دعائے مغفرت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو مجھے منع کرتا ہے، میرا خدا مجھے نہیں روک رہا، جب تک میرا خدا نہیں مجھے روکے گا میں محمد کس طرح رک جاؤں؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ تو اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں چھوڑتا جب تک کہ جبرائیل نہ بتلا دے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خدا کا فرمان نہ نازل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، ابھی جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، جنازہ بھی کیسا؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ ہے، منافق نہیں، رئیس المنافقین، سردار ہے منافقوں کا، میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا، اور اس کا کفن کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک تھا۔ کفن محمد الرسول اللہ کا کرتا ہے، جنازہ پڑھنے والا خود محمد الرسول اللہ ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ رب ذوالجلال کا حکم نازل ہو گیا، جبرائیل آ گئے اور کیا فرمایا؟ اے میرے پاک محمد، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج نماز پڑھ لی، یہ آخری نماز ہے، اور آپ کی اس نماز سے بھی اس کی مغفرت نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے، اے محمد اگر 70 مرتبہ بھی تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر، جنازہ پڑھ، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں۔ اور وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور آج کے بعد اے محمد تجھے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس منافق اور اس طرح کے منافقین کی قبروں پہ بھی کھڑے ہو جائے، نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت اور نہ ہی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت۔ قبروں پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے، دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف وہ رئیس المنافقین ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اور اس حکم کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر کسی بے نمازی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، کسی بے نمازی کا بھی۔ اور سوال ہے کہ بے نمازی تھا کون؟ اس وقت تو مسلمان تھے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہیں ہوتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ ایک دیہات کے اندر ایک نوجوان ویران سی مسجد نماز کا انتظار کر رہے، اذان دے کر کہ کوئی آ جائے کہ ہم لوگ مل کے نماز پڑھ لیں، جماعت ہو جائے۔ دیکھا کہ ایک بابا جی آ رہے ہیں، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ نوجوان نے دور سے آواز دی، بابا جی نماز پڑھنی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا نماز پڑھنی ہے۔ بابا جی جلدی آ جائیں، جماعت کرواتے ہیں، وضو کر لیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بابا جی قریب آئے مسجد کے، اور آ کر وہ لکڑیوں کا گٹھا نیچے پھینکا اور چل کے مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے۔ نوجوان کہتا ہے، بابا جی وضو تو کر لو، نماز پڑھنی ہے نا۔ بیٹا میں نے نماز پڑھنی ہے تو وضو نہیں کرنا۔ بابا جی نے کہا، اے بیٹے میں مسلمان ہوں۔ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، میں باوضو ہوں۔ مسلمان تو بے وضو بھی نہیں ہوتا، بے نمازی کہاں سے ہوگا مسلمان؟ یہ تو مسلمان کی شان تھی۔ اور آج کا مسلمان کیسا ہے؟ اذان ایک نہیں،
محلے کی 10 مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، 10 مرتبہ حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان سپیکروں کا جو فائدہ ہوا کہ کان کان تک آواز پہنچ گئی، ان سپیکروں کا نقصان بھی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بے نمازی اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو ایک نماز کے بدلے اگر 10 مرتبہ اس کے 10 اذانوں کی آواز آئی ہے تو 10 نمازوں کا گناہ اس کو ملے گا۔ گویا 10 مرتبہ اللہ نے اس کو مسجد میں بلایا اور وہ مسجد میں نہیں گیا۔ جہاں پر ان سپیکروں کا لاؤڈ سپیکر کا فائدہ ہے، نقصان بھی اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ آدمی پکڑا جائے گا۔ تو فرمایا کہ نماز اور مسلمان کی شان، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان نہ تو جھوٹ بول سکتا ہے نہ ہی وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اور آج کے مسلمان نماز سے دور ہے اور جھوٹ پہ زور ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نماز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے ہاں، ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر یہ جملہ کہتا ہے، یہ تکبیر کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال آسمان کے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ دیکھو میرا بندہ فلاں بن فلاں، اس نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ جب بندہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں کہتا ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے میرے بندے نے۔ اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ نماز کے وقت مومن کے پشت پر میرے رب کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب مومن نماز کی حالت میں اس کا خیال دائیں بائیں ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنا ہاتھ جو کہ ہاتھ سے پاک ہے، اس کی رحمت کا ہاتھ مراد ہے، تو اللہ کا ہاتھ اپنے مومن بندے کی پشت کی طرف آتا ہے اور پشت پہ لا کر اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ ایک نماز کا حکم دیا، نماز سکھلانے کے لیے نبی بھیجا، اور پھر نماز کے اوپر جو ہے فضیلت بتلائی، نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں بتلائیں، نماز کے لیے توفیق دی، مسجد میں آ گیا وضو کر کے صحیح طور پر اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب بھی اگر اس کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے اللہ ایک مرتبہ اس کو متوجہ کرتا ہے اے میرے بندے میری طرف دھیان کر، تو میرے سامنے کھڑا ہے، اور پھر فوراً دھیان نماز کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جب دھیان دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے دھیان کر، تو مجھ خدا کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر دھیان واپس آ جاتا ہے نماز کی طرف۔ تیسری مرتبہ جب بندے کا دھیان دائیں بائیں ہوتا ہے اللہ کہتا ہے جا پھر تیری نماز ہے، یہ میری نماز نہیں ہے، یہ تیری ہے، پھر یہ تو نے میرے لیے کوئی نہیں پڑھی، میرے لیے نماز ہوتی تو میری طرف تیرا دھیان ہوتا، نماز کی اہمیت تیرے دل میں ہوتی، اگر تو سمجھتا کہ تو نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کتنا بڑا جملہ زبان سے کہا ہے، تو نے سبحانک اللہم و بحمدک کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو سمجھتا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، اللہ ایک ایک جملے کا جواب دیتا ہے۔ وقت نہیں ہے میں عرض کروں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں ہر آیت کے بدلے میں خدا جواب دیتا ہے، اور پھر بھی اگر بندہ میرے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دھیان نہیں جاتا، اللہ کہتا ہے کہ جا یہ تیری نماز ہے، اور یہ وہی نماز ہے کہ جو وہ جب نماز سلام پھیرتا ہے تو وہ خدا وہ نماز بدبودار کپڑے میں ڈال کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے، جا یہ تیری ہے، یہ میری نہیں ہے نماز۔ وہ جو کہتے ہیں نا صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، نفل فرض نہیں نفل نماز پڑھتے تھے، اور خدا سے بات بنوا لیتے تھے، وہ یہ نماز نہیں تھی ہمارے جیسی، وہ نماز تو وہ تھی کہ گھر میں صحابی رسول نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں کیا ہوا، سانپ آ گیا، اور بیوی نے بچوں نے شور شرابہ ڈالا، اور اس صحابی رسول کو خبر بھی نہیں۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو بیوی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہاں پہ سانپ آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ لگ گئی تھی، وہ کہتے میں نماز میں تھا، مجھے کیا خبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر برچھا لگا اور وہ نکلتا نہیں ہے،
تکلیف بہت ہے، تو آپ نے خود یہ ترتیب بتلائی کہ اس کے نکالنے کا طریقہ بھی میں خود بتاتا ہوں۔ ایسا ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ برچھا کیا میرے ٹکڑے کر دینا، مجھے نہیں خبر ہوگی، کیوں؟ میں نماز کی حالت میں۔ اور وہ تو صحابہ تھے، یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے، یہ لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن کے اندر جو مدرسہ، اس کے جو بانی اور محتمم ہیں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وفات پا چکے ہیں زمانہ پہلے، وہاں کے محتمم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگ کا آپریشن کرنا پڑا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں تو مسلمان ہوں، بے ہوشی کی حالت میں جو وقت گزرے گا یہ تو خدا سے غفلت میں وقت گزر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، میں آپریشن نہیں کرواتا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ضروری ہے، اس کا حل آپ خود بتلا دیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے، اس کا حل، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب تمہیں اشارہ کروں، ذکر میں مشغول ہونے لگا ہوں، جب میں اشارہ کروں تو تم اپنا آپریشن شروع کر دینا۔ ہوا بھی ایسے، جو بڑا ڈاکٹر تھا قریب بیٹھ گیا، اسی نے لکھا کتاب میں کہ اس نے حضرت کے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا، اور حضرت نے جب اشارہ کیا تو آپریشن شروع ہو گیا، آپریشن شروع ہو کر مکمل ہو گیا، اور حضرت اپنے ذکر میں مشغول ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے نبض کو چیک کیا ہے کہ ممکن ہے برداشت کر گئے ہوں، نبض تو بتلاتی ہے کہ کیا بیت رہی ہے۔ فرمایا کہ نبض کے اندر 19-20 کا بھی فرق نہیں پڑا، روح تک کو نہیں پتا چلا کہ آپریشن کیا ہو رہا ہے، چیر پھاڑ کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ یہ مسلمان کی شان ہے نماز، اور آج کا مسلمان نماز میں ہی ہوتا ہے تو اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں، اس کو سارے حساب و کتاب بھی یاد آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں گے۔ آج بھی یہ نماز وہ اپنے پروردگار سے دلوا سکتی ہے جو صحابہ کرام نے لیا ہے، آج بھی یہ دلوا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہو۔ نماز وہ ہے، کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ اس اللہ والے نے جواب دیا ایسا ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ، زندگی کی آخری نماز سمجھ۔ کیا مطلب؟ کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہو کہ عصر سے پہلے میں مرنے والا ہوں، عصر کی نماز ہے، مجھے اس بات کا یقین ہو کہ مغرب سے پہلے میں مرنے والا ہوں۔ زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، دیکھ تیرا دھیان آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے؟ اسی لیے تو دھیان نہیں آتا، اسی لیے تو دھیان نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے اپنی زندگی کی خبر ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کیا تجھے یقین ہے کہ تیرے پاس 1 دن کی زندگی، کم از کم 2 دن کی زندگی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر تجھے کیسے یقین ہے کہ تو عصر کی نماز بھی پڑھے گا؟ تجھے کیسے یقین ہے کہ اس نماز کے بعد تو اور بھی نماز پڑھے گا؟ اس لیے جب بھی نماز پڑھ، اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا قیامت کے بارے میں کہ کسی کو کوئی خبر، صحابہ کرام نے موت کے بارے میں، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے اپنی زندگی پر، مجھے اپنی زندگی کی اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں دائیں طرف سلام پھیروں تو بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کے مجھے موقع ملے یا نہیں ملے۔ لیکن میرے دوستو، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم پھر بھی نماز سے دور ہیں، ہم پھر بھی نماز سے دور ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو روزانہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے نمازیں کیسے پڑھی ہیں۔ وہ ایک طرف کہاں 313، دوسری طرف ہزاروں، ایک طرف 1000، دوسری طرف کئی ہزار، وہ کیسے غالب آنے والے تھے؟ ان کے پاس نماز کا ہتھیار تھا، نماز کا۔ ایک بہت بڑے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی شاید واقعہ عرض کیا ہو، موضوع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے نماز کو ہتھیار بنایا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی نماز ہتھیار تھا، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز کو ہتھیار بنایا۔ وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا کہ میری مرضی کا فتویٰ دے دے۔ اس وقت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا پوچھا گیا مسئلہ اور تیرا مطلوبہ فتویٰ جو تو لے رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دینا پڑے گا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی، امام نے اپنی جان پیش کر دی۔ بادشاہ شام کے اندر ہے اور امام صاحب مکہ المکرمہ کے اندر ہیں۔
بادشاہ نے مکہ کے گورنر کو اپنا قاصد بھیج کر پیغام بھیجا کہ مکہ کے دروازے پر پھانسی گھاٹ بنایا جائے کہ میں خود چل کے آنے والا ہوں اور سفیان ثوری کو پھانسی دینے والا ہوں۔ تو مکہ کے گورنر نے پھانسی گھاٹ بنا دیا۔ ایک اور بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام بھی حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی تابعین میں سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حتیم کے اندر آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، آ کر جگایا اور کہا کہ سفیان تجھے خبر نہیں ہے، بادشاہ نکل پڑا ہے اپنے علاقے سے، وہ تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، پھانسی گھاٹ تیرے لیے تیار ہو گیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ کیسا تعلق، نماز کو کیسا ہتھیار بنایا۔ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پروردگار سے التجا کی، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے توفیق دی ہے، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تو نے مجھ سے محبت کی تو مجھے اپنا علم عطا کیا، تو نے مجھ سے محبت کی اپنے محمد کا علم مجھے عطا کیا ہے، اور آج دنیا کا بادشاہ مجھے پھانسی دینا چاہتا ہے۔ اے احکم الحاکمین، اگر وہ بادشاہ مکہ میں داخل ہو گیا تو تیری میری دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعین میں سے ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکا، نماز کو ہتھیار بنا لیا جائے۔ ایک صحابی رسول جنگل میں نکل گئے، نماز کے اندر نماز کا وقت ہوا تو نماز کی نیت باندھ لی۔ جب سلام پھیر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جانور، ایک گھوڑا مرا پڑا ہے اور ایک آدمی بھی قتل ہوا پڑا ہے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری نماز ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں تیری نماز ہوں۔ جب تو نے نماز کی نیت باندھی، یہ دشمن تجھے قتل کرنے کے در پہ تھا، یہ تیرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا اور مجھے اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، اب اس کی حفاظت تو کر کے دکھا، اس کا مقابلہ تو کر۔ تو میرے دوستو، نماز کو ہتھیار بنانا تھا، اور آج ہم نے نماز کو چھوڑ کر ساری دنیا کو ہتھیار بنا لیا۔ نماز کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کی اہمیت ہوتی، ہم نماز کو سیکھتے، اور ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے دنیا کمانے کا ڈھنگ سیکھا ہے، اور 16 سال لگا کر صرف دنیا کمانے کا ڈھنگ سیکھا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر نہیں سیکھا تو کلمہ ہم نے نہیں سیکھا، نماز ہم نے نہیں سیکھی، روزہ ہم نے نہیں سیکھا، حج کا طریقہ ہم نے نہیں سیکھا، زکوٰۃ کس طرح فرض اور کتنے پر کیسے دینی ہم نے نہیں سیکھا، کلمہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض ہم نے نہیں سیکھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے اور مجھ پر غسل فرض ہے، میں کیا کروں؟ تو کیا تو نے غسل کیا تھا؟ میں نہا لیا تھا میں نے۔ تو نے کلی کی تھی، غرارہ کیا؟ وہ کہتا نہیں کیا۔ ناک میں پانی ڈالا؟ نہیں ڈالا، پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی 2 فرض ہیں۔ اس کا غسل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہی نماز ہے نا جو منہ پر مار دی گئی ہے۔ ہم نے نہیں سیکھا تو دین کو نہیں سیکھا، ہم نے نہیں سیکھا تو قرآن کو نہیں سیکھا، اور افسوس اس بات پر کہ جنہوں نے دین کو سیکھا، ایک تو ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے دین کو سیکھا نہیں، ہم نے دین کو وقت نہیں دیا، ایک دن بھی نہیں دیا۔ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے جماعت والے مانگتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے ہم نے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے دین سیکھنے کو نہیں دیا۔ اور جن لوگوں نے 12-14 سال لگا کر اس دین کو سیکھا، آج ہماری نظروں سے وہ بھی گر گئے۔ تو گویا یہ دین کو ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے گرا دیا ہے۔ اور اگر آج ہم نے دین اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، اپنا ٹھکانہ کیا جنت تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا؟ میں بے نمازی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، تو بے نمازی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری جنازے کے بعد ساری زندگی کسی بے نمازی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام کو دہرایا، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تک، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اور دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری زندگی کسی بے نمازی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، کسی بے نمازی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا، یہ اتنا منحوس آدمی ہے۔ بے نمازی جس دروازے سے گزر جاتا ہے، بے نمازی
جس دروازے کے آگے سے گزر جاتا ہے 40 دن تک اس گھر پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، اور جس گھر میں سارے ہی بے نمازی ہوں اس گھر میں رحمت ہی آئیں گی۔ احکم الحاکمین کا حکم توڑ دیا جائے اور خوشی تلاش کریں، احکم الحاکمین کا فرض توڑ دیا جائے اور کیا کہیں کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، ناممکن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جو میں نے خطبے میں عرض کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اب نعمت سمجھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر ہو جائیں گے۔ دن میں جب 5 نمازوں میں سے ایک بھی چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کے ہاں عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پر جو لوگ بیٹھیں گے وہ لوگ کون ہیں؟ نمازی لوگ ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ انبیاء صلحاء ہے؟ کہا جائے گا نہیں، انبیاء نہیں ہے، یہ انبیاء کا مقام تو ان سے بہت بلند ہے، یہ آخری امت کے مسلمان نمازی لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن وقت ختم ہو چکا ہے، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال نے ویسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جو دنیا میں جو چہرے دیکھے، میں نے جتنے چہرے دیکھے یہ قیامت میں میں نے دیکھنے ہیں۔ آپ نے جتنے چہرے دیکھے آپ قیامت کے دن دیکھو گے اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جب آپس میں ملاقاتیں ہوا کریں گی، جمعے کا دن ہوگا ملاقات کے لیے، اور اللہ کی زیارت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا، اور اللہ کی حضور سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو ممبر کے خطیب کے جو جتنا زیادہ قریب آدمی بیٹھے گا وہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے اتنے قریب ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب یہ ملاقات ہوگی مسلمانوں کی آپس میں جنتیوں کی، تو جنتی جب حال احوال پوچھیں گے تو پوچھیں گے یار فلاں آدمی، وہ جو فلاں ہمارے محلے والا تھا، وہ فلاں رشتہ دار تھا، میرا فلاں بھائی تھا، میرا ماما، میرا چاچا، میرا والد، میرا دادا، فلاں میرا بیٹا، میرا پوتا پڑپوتا، وہ نہیں نظر آ رہے۔ اور جب جنت میں نہیں ملیں گے تو پھر وہ یہ بات کریں گے کہ دوسرا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یا جنت یا جہنم، تو وہ کہاں چلے گئے؟ تو یقیناً وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ وہ ہمارے فلاں احباب نظر نہیں آ رہے، دکھلا دیجئے۔ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیں گے کہ جنت کے کنارے پہ پہنچ جاؤ۔ جنت کے کنارے پہ پہنچیں گے، ایک کھڑکی بنا دی جائے گی اور اس کو کھول دیا جائے گا، اور دوسری طرف جہنم نظر آ رہی ہوگی، اور اس جہنم کے اندر وہ سارے لوگ جن کی ہمیں تلاش تھی جنتیوں کو، وہ سارے نظر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے، یہ جنتی سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرمین سے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ کیا ماجرا ہوا کہ تم اس جہنم میں آ گرے؟ ما سلککم فی سقر، تو وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سارے جہنمی پہ ایک زبان یہی کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اللہ کا قرآن لا ریب کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، 1.25 لاکھ نبی سچے، اور محمد 1.25 لاکھ نبیوں سے زیادہ سچا، آپ کے فرمان میں جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ تو قالوا لم نک من المصلین کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج ہی اسی وقت توبہ کیجئے۔